السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے اس درس کا موضوع اور عنوان ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی اپنی مہربانی اور رحمت کے ذریعہ ہم لوگوں کو اچھی موت نصیب فرمائے اور قبر جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے، آمین۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ آج میں زبانی طور پر سمجھا دے رہا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے بدھ کو پریکٹیکل میت کو غسل دینے کا طریقہ سمجھاؤں گا۔ آج مسائل بتلا دیتا ہوں، ذرا ذہن و دماغ میں آپ لوگ رکھیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے بدھ کو پریکٹیکل تطبیقی طور پر میت کو غسل دینے کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق سننے والا، حق کہنے والا اور حق پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، جیسا کہ مسلسل کئی درسوں سے ہم اور آپ سن رہے ہیں، میت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان مرد یا بچہ یا مسلمان عورت یا بچی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں اس کی تجہیز و تکفین میں، اس کے غسل دینے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں کہ میت کو جلدی دفنا دینا چاہیے، قبر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو یہ میت کا حق ہے زندہ لوگوں پر کہ اسے جتنی جلدی ہو سکے غسل دیں اور غسل کے بعد والے کام کر کے اسے قبر تک پہنچائے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میت کے نہلانے میں چند چیزوں کا خیال رکھا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میت کو غسل دینا واجب ہے، فرض ہے۔ مسلمان میت کو، چاہے مرد ہو یا بچہ، بالغ ہو یا نابالغ، عورت ہو یا بچی، اسے غسل دینا فرض اور واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ روح پھونکنے کے بعد اور جسمانی اعضاء ظاہر ہونے کے بعد، کوئی بچہ جو 9 مہینے کی مدت نہ پوری کر سکا ماں کے پیٹ میں، لیکن روح پھونک دی گئی 3 مہینے کے اندر، روح 3 مہینے کے بعد، روح حمل کے 3 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، اور جسمانی اعضاء ظاہر ہو گئے اور بچہ ساقط ہو گیا، گر گیا، تو اسے بھی جس طرح غسل دیا جا سکتا ہے، ممکن ہے اسے بھی غسل دیا جائے گا، ممکن جس طرح بھی ممکن ہے اسے بھی غسل دیا جائے گا، کیونکہ میت کا غسل دینا فرض اور واجب ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محرم کے بارے میں بتلایا جو اپنی اونٹنی سے گر کر وفات پا گئے تھے، ایک احرام میں تھے اور اونٹنی سے وہ گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اغسلوہ بماء و سدر، اس سے انہیں پانی اور بیری کے پتے سے غسل دو، حکم دیا۔ کیا دیا؟ حکم دیا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر حکم سے پھیرنے والی کوئی چیز نہیں ہے وجوب سے تو واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو میت کو غسل دینا فرض اور واجب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حکم دیا تھا، اغسلنھا ثلاثا او خمسا او سبعا، انہیں
3 गुस्ल दो, या ज़रूरत हो तो 5 गुस्ल दो, या ज़रूरत हो तो 7 गुस्ल दो, या इससे ज़्यादा गुस्ल दो। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल ने यहाँ भी हुक्म दिया कि ज़ैनब को गुस्ल दो इनके इंतकाल के बाद, तो ये फ़र्ज़ और वाजिब है। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें गुस्ल के अंदर ख्याल रखना ज़रूरी है। मय्यत को नहलाने में पहली बात का ये ख्याल रखा जाए कि मय्यत को कम से कम 3 गुस्ल दिया जाए, और अगर नहलाने वाले इससे ज़्यादा की ज़रूरत महसूस करते हैं तो 3 से ज़्यादा भी गुस्ल दे सकते हैं, 3 गुस्ल से ज़्यादा भी गुस्ल दे सकते हैं। अलबत्ता इस बात का ख्याल रहे कि गुस्ल ताक दिया जाएगा, मय्यत को ताक नहलाया जाएगा। ताक का मतलब होता है जो 2 से तकसीम ना हो, 3, 5 है ना, 7, 9 है, जैसे नहलाने वाले ज़रूरत महसूस करें। अगर ज़रूरत महसूस करें कि 3 से ज़्यादा गुस्ल दिया जाए, 5 दिया जाए तो 5 भी दे सकते हैं, जैसा कि दलील मैंने आपके सामने जिक्र किया है। दूसरी बात यह है कि नहलाने में 1 मरतबा कम से कम या 3 बार में बैरी के पत्ते को उबाल कर उसका पानी भी मिलाया जाए, क्योंकि इससे सफाई और सुथराई हो जाती है। और अगर बैरी का पत्ता नहीं मिलता है तो दूसरी मय्यत के मैल कुचैल को दूर करने वाली चीज़ें, साबुन, शैम्पू वगैरह भी इस्तेमाल करना जायज़ है। 3 बार हम नहला रहे हैं तो चाहे तो 1 बार मुस्तकिल बैरी के पत्ते से नहला दें, या बैरी का पत्ता जितना नहलाने में पानी लगता है सारे पानी में मिला दें। और अगर बैरी का पत्ता नहीं मिल रहा है, कोई मजबूरी है, तो शैम्पू या साबुन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बैरी के पत्ता मिला तो साबुन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैरी का पत्ता ख़ास तौर पर अल्लाह के रसूल ने इसका हुक्म दिया है। और ये बात भी ख्याल में रहे कि जब आखिरी गुस्ल दें, जैसे 3 गुस्ल आप मय्यत को देना चाहते हैं तो 2 गुस्ल आपने आम पानी से, साबुन से, बैरी के पत्ते को मिला करके आपने दे दिया। आखिरी गुस्ल में खुशबू वगैरह का इस्तेमाल हो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो जिसमें खुशबू हो, जैसे काफूर है, जैसे क्या है अपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको, कपूरी, कपूरी बोलते हैं ना, कापूर बोलते हैं उसको अरबी में, है कपूर बोलते हैं उसको अरबी में, काफूर कहते हैं, सफ़ेद कलर का होता है, उससे थोड़ा बुक्का बना करके पानी में मिला करके मय्यत को दूसरे पानी से काफूर, आखिरी गुस्ल में काफूर वगैरह से नहलाना ये सुन्नत है, क्योंकि इसके अंदर खुशबू है और मरने वाले मुसलमान का एहतराम है। इसी तरीके से अगर औरत है, चोटी बांधे हुए है, तो उसकी चोटियों को खोलकर बालों को बिखेर दिया जाएगा, उसकी चोटियों को खोलकर बालों को बिखेर दिया जाएगा और अच्छी तरीके से चोटी को धुल दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसके बालों में कंघी की जाएगी, फिर उसके बाद नहलाने के बाद उसके बालों में कंघी की जाएगी, और औरत की कंघी करने के बाद 3 चोटी बनाया जाएगा, उसके बालों की 3 चोटी बनाई जाएगी, और तीनों चोटियों को आगे डालेंगे कि पीछे, हाँ पीछे डाल दिया जाएगा। कंघी करने के बाद 3 चोटियाँ बनाई जाएंगी, और यहाँ से कुछ बाल लेके, इस साइड से कुछ बाल लेके और इस साइड से कुछ बाल लेके 3 चोटी अलग अलग गूंधा जाएगा और उसे पीछे डाल दिया जाएगा। और नहलाने में हो या चोटी करने में हो या गुस्ल करने में हो, हमेशा दाहिने साइड से शुरू किया जाएगा, दाहिने साइड से शुरू किया जाएगा, यह हमेशा ख्याल रहे। एक बात नहलाने में ये भी याद रहे कि मर्द को मर्द ही गुस्ल देंगे, मर्द मय्यत को मर्द ही गुस्ल देंगे, मर्द में चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे 2 दिन का बच्चा ही क्यों ना हो, और औरत को औरत ही गुस्ल देंगी, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़ी जवान हो और चाहे बच्ची हो। ऐसा नहीं है कि औरत को मर्द गुस्ल दे
یا مرد کو عورت غسل دے سوائے میاں بیوی کے، سوائے میاں بیوی کے۔ شوہر اپنی بیوی کو اکیلے نہلا سکتا ہے، جائز ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو اکیلے نہلا سکتی ہے۔ ان ساری باتوں کی دلیل ایک حدیث کے اندر ہے، جو حدیث حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے پاس آئے، اور ہم لوگ یہ حدیث یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے کس وقت؟ جس وقت ہم آپ کی دلاری، آپ کی لخت جگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے تھے۔ ہم لوگ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے حکم دیا اغسلنہا ثلاثا او خمسا او سبعا او اکثر من ذلک، تم انہیں غسل دو، 3 غسل یا 5 غسل یا 7 غسل یا اس سے زیادہ، ان رأیتن ذلک، اگر تم لوگ اس سے زیادہ غسل دینا مناسب اور ضرورت سمجھتی ہو، اور انہیں غسل دو پانی سے اور بیری کے پتے سے۔ اور میں نے بتلایا ہے کہ بیری کے پتے کو پانی میں ابال لیا جائے، پتا پھینک دیا جائے، پانی باقی رکھا جائے، تو بیری کے 3 غسل دیا جائے گا، یا 7 یا 5 یا 7، اور غسل دینا واجب ہوا، اس حدیث ثابت ہوا، اور پانی اور بیری کے پتے سے بھی اسے غسل دیا جائے گا۔ زینب حضرت ام عطیہ کہتی ہیں وطرن طاق اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول یعنی میں ہم لوگ طاق غسل دیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم، ہاں طاق غسل دو، تو کیا ثابت ہوا؟ طاق ہی غسل دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا اور شیئا من کافور، اخیر میں کافور ملا دینا، یا تھوڑا بہت کافور ملا دینا، یعنی اخیر میں چاہے پورے کافور کے پانی کا غسل دو یا تھوڑا بہت کافور، جس کو آپ لوگ کپور کہتے ہو، کپور ملا دینا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ آخری غسل کے پانی میں کافور ہونا یہ بہتر اور وہ ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنِّي، جب نہلا کر کے زینب کو غسل دے کے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتاؤ۔ تو جو ہم لوگ فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَةً، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جس کو کہا جاتا ہے ہم لوگ لنگی کہتے ہیں، اپنی لنگی پھینک دی تبرک کے لیے کہ کفن میں اس کو بھی لگایا جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حقوہ پھینک دیا، یعنی اپنی لنگی جو ہوتی ہے لنگی، اس کو اللہ کے رسول نے دیا ہمیں، اور اللہ کے رسول نے کہا اشعرنہا ایاہو، یعنی اس کا شعار بنا دو، شعار بنا دو، یعنی اس کو کفن میں اس جگہ لگاؤ جو بال سے لگا ہوا ہو، یعنی جسم سے سر کے بال کی چوٹی کی جائے گی، پیچھے ڈال دیا جائے گا، تو اس کو کفن میں وہاں رکھو جس سے بال لگا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کفن 3 ہے، 3 پرت ہے کفن، ہے کہ نہیں؟ تو اس کو کہاں رکھو؟ یہ ہم نے جو لنگی دی کہاں رکھو؟ جو جسم سے ڈائریکٹ لگا رہا ہے، جسم سے ڈائریکٹ لگا رہا ہے۔ سمجھے آپ لوگ کہ نہیں سمجھے؟ جیسے ہم 3 کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بنیان تو کوٹ ہے نا، تو ہمارا کون سا کپڑا جسم سے لگا ہوا ہے؟ اگر چوٹی کون سا؟ یعنی اس کو ہماری اس لنگی کو کفن میں سب سے اوپر رکھو، ہے نا، نیچے والے حصے میں نہیں، اوپر والے، تاکہ بدن زینب کا اس سے لگا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم نے ان کی کنگھی کی، ہم نے ان کے بالوں کی کنگھی کی اور اس کے 3 چوٹیاں بنائی۔ اور عورت کو ہمیشہ 3 چوٹی بنانا چاہیے، بہتر یہی ہے، عورت کو ہمیشہ 3 چوٹی بنانا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے ان کے بالوں کی چوٹیوں کو کھولا اور اسے اچھی طریقے سے دھلا، پھر اس کی 3 چوٹیاں بنائی، اور 3 چوٹیاں اس طریقے سے، کچھ بال پیشانی سے لیے اس سے، ہے نا، اور کچھ بال ادھر سے اور کچھ بال ادھر سے لیے، اور اس کو پیچھے ہم نے ڈال دیا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا
کہ تم وضو کے جگہ کو, غسل کی جگہ کو داہنے سائڈ سے, داہنے جانب سے شروع کرو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے, جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 99 پر بھی ہے, 194 پر ہے. تو جو مسئلے بتلائے گئے اس سے پہلے غسل کے آداب میں, وہ سارے مسئلوں کی دلیل اس کے اندر موجود ہے, مردوں اور عورتوں کے غسل کے طریقے میں. غسل دینے میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوشش ہو ہاتھ میں پورا دستانہ پہنے رہا ہے. ہاتھ میں کیا پہنے رہا ہے؟ دستانہ پہنے رہا ہے. صرف استنجا کرتے وقت نہیں بلکہ پورے غسل میں ہاتھ میں دستانہ پہنے. اسی لیے آپ لوگ اگر یہاں کبھی موقع ملے تو جائیے مقبرہ میں, اپنا موبائل نمبر لکھا آئیے, تو آپ کے پاس میسج آئے گا کہ آج فلاں قبرستان میں کیا ہے, جنازہ ہے. اور آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ اگر وہاں گھسنے کا موقع پا گئے, اجازت لے لیے, تو غسل دینے کا بھی موقع ملے گا اور غسل دینے کا طریقہ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا. آپ وہاں جائیے, پلاسٹک کا دستانہ پورے اس میں پہنے رہتے ہیں یا کپڑا وغیرہ لگا رہے, بہرحال دستانہ پہنے رہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا, ڈائریکٹ خالی ہاتھ سے نہیں نہلایا جاتا تھا, ہاتھ میں نہلانے والے دستانہ پہنے رہتے تھے. جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا, جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام نے آپس میں کہا واللہ لا ندری ما ندری, اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا نکالا جائے جیسے کہ ہم اپنے مردوں کا کپڑا نکالتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پورا نکالا جائے جیسے کہ ہم اپنے مردوں کے نہلانے میں کپڑوں کو, ان کے کپڑوں کو نکالتے, اوپر والے کپڑے کو, نیچے تو پردہ رہے گا ہی. تو کہتے ہیں یا ہم اللہ کے رسول کو کپڑے ہی کے اوپر سے نہلائیں, پہلی بار نبی کو نہلا رہے تھے, ہے بات کی نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے کہا ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول کا کپڑا نکال کر کے نہلائے جیسے ہم اپنے مردوں کا کپڑا نکال کے نہلاتے ہیں, یا ہم اوپر ہی سے پانی ڈال دے کپڑے سے ملائیں. کہتے ہیں راوی کہ ہم لوگ آپس میں کچھ سے کچھ کہنے لگے, کوئی کچھ کہنے لگا, کوئی کچھ کہنے لگا. اتنے میں سب کو اونگ آ گئی. سب کو کیا آ گئی؟ اونگ. سمجھتے ہو رحمت اللہ, سب کو اونگ آ گئی, یہاں تک کہ ہر ایک کی ٹھڈی اس کے سینے میں لگ جاتی تھی اونگ کی وجہ سے. یعنی نیند نہیں کہیں گے, اونگ کہیں گے, اونگ کہیں گے. یہاں تک کہ اونگ آ گئی سب کی ٹڈیاں, کوئی ہم میں سے نہیں تھا کہ جس کی ٹڈی, یہ تھوڑی بولتے ہو کہ ٹڈی بولتے ہو, اس کی تھوڑی یا ٹڈی جو بھی بولتے ہو آپ لوگ سمجھ جاؤ اشارے سے, اس کے سینے میں لگ جاتا تھا. کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کنارے سے ایک آواز آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کنارے سے ایک آواز آئی اور کوئی نہیں جان پایا کہ آواز دینے والا کون ہے. جتنے لوگ وہاں موجود تھے کوئی نہیں جان پایا کہ آواز دینے والا کون ہے. وہ آواز کیا تھی؟ ان اغسل النبی وعلیہ ثیابہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو ان کے کپڑے میں, یعنی کپڑا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو اس حالت میں کہ آپ کے بدن پر آپ کا کپڑا رہے, یعنی اللہ کے رسول کا کپڑا نہ نکالو. یہ اللہ کا انتظام ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے نا. یہ نہیں کہ کوئی شیطان آ کے وہاں ایسی آواز دے دیا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان کا کوئی حربہ نہیں, بلکہ اللہ کے رسول کو غالب کیا تھا شیطان کے اوپر, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آپ کا قمیص تھا, لوگ پانی قمیص کے اوپر انڈالتے تھے, لوگ پانی قمیص کے اوپر انڈیلتے تھے اور قمیص کے اوپر سے ملتے تھے بنا اپنے ڈائریکٹ ہاتھ کو لگائے ہوئے, بنا اپنے ڈائریکٹ ہاتھ کو لگائے ہوئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں لو استقبلت من عملی مستدبرت ما غسلہ الا نساء. آج جو ہمیں بات معلوم ہوئی,
اگر اس بات کا علم پہلے مجھے ہو جاتا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویاں غسل دیتی. جو بات آج ہمیں معلوم ہوئی، یہ بات اگر پہلے مجھے معلوم ہو گئی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون غسل دیتا؟ ان کی بیویاں غسل دیتی. تو اس حدیث سے تین اہم بہت سارے مسائل ثابت ہیں. اس لیے تو میں بار بار کہتا ہوں لال پیلی چھوڑو، حدیث رسول کو پڑھو، درود بھی بھیجو، علم بھی حاصل کرو، مسئلے اور مسائل کا علم بھی ہو. تین اہم مسئلے ثابت ہوئے. ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو موت دوسرے انسانوں پہ طاری ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیا اس سے پہلے کبھی ایسا وقت ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کو غسل دینے کے لیے صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہو کہ کپڑا نکال کے غسل دیں یا کپڑا پہنا کے غسل دیں، یا اللہ کے رسول کو صحابہ کرام آتے تھے آپ کے گھر میں اور غسل دیتے تھے زندہ جب آپ دنیاوی زندگی جب آپ کی تھی؟ ہے بات کہ نہیں ہے؟ یہ حدیث کیا چیخ چیخ کے کرے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے. وفات سے بچنے والا ہمارے رسول اور ہمارا رب ہے. بس ہمارا رب، سارے لوگوں کا رب، ہمارے رسول کا رب ہے بس. اور کوئی وفات اور انتقال اور موت سے بچ نہیں سکتا. اب اس کو چاہے آپ پردہ فرمانا کہو اور چاہے آپ وصال کہنا کہو اور چاہے حدیث کی اصطلاح میں موت کہو، حدیث کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں لفظ موت کہو، آپ اس کی تعبیر کچھ بھی کرو، لیکن اللہ کے رسول کی موت آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کا کپڑا نکالتے تھے لیکن اللہ کے رسول کا کپڑا نہیں نکالے تھے. اس سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا کہ بہتر ہے کہ ہاتھ وغیرہ میں دستانہ پہن کر کے ہی نہلایا جائے تاکہ ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگے. تیسرا مسئلہ جو آگے آ رہا ہے، تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں، کیونکہ اماں عائشہ، اور یہ روایت ابو داود کی ہے اور روایت صحیح ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا کہ جو بات مجھے آج معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون غسل دیتا؟ ان کی بیویاں غسل دیتی. فقیہہ ہے اپنے زمانے کی، صدیق کی بیٹی نبی کی بیوی ہم سب کی ماں ہے. ان ملاؤں سے کہیں زیادہ علم رکھنے والے ہیں جو ملا کہتے ہیں کہ نئی شوہر بننے کے بعد بیوی کو دیکھ نہیں سکتا، نہلا نہیں سکتا، قبر میں اٹھ نہیں سکتا، جنازے کو ٹچ نہیں کر سکتا، اور دور کر رہے ہیں. شریعت میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں، جہالت پھیلا رہے ہیں، خرافات پھیلا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ سے لوگوں کے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ رہے ہیں. تو یہ اہم مسئلہ ثابت ہوا میرے بھائیو ساتھیوں. نہلانے میں ایک بات اور خیال رکھیے کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں انتقال کیا، حج کا احرام اس نے باندھ لیا ہے یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، تو نہلانے میں خوشبو کا انتظام استعمال نہیں ہوگا. کافور وغیرہ کا انتظام، بیری کا پتہ لگایا جائے گا، لیکن خوشبو جیسے کافور میں کیا ہوتی ہے؟ خوشبو. یا ایسا صابن شمپو جس میں عطر کا استعمال ہو وہ استعمال اس کے نہلانے میں نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا جن کو اونٹنی نے گرا دیا تھا اور حالت احرام میں انتقال ہو گیا تھا، لا تحنطوا، حنوط انہیں نہ لگا، اور حنوط ایک قسم کی خوشبو ہے. اور ایک روایت میں لا تطیبوا، ان پر خوشبو نہ لگاؤ، کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے اور حالت احرام میں حج اور عمرہ کی نیت کرنے کے بعد عطر لگانا منع ہو جاتا کہ نہیں منع ہو جاتا؟ محظورات احرام میں سے ہے. اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ کیا عورت مرد کو نہلا سکتی ہے، تو وہی عورت صرف اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی نہیں نہلا سکتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو نہلا سکتا. ایک دلیل میں نے اس میں دیا. دوسری دلیل دیکھیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بقیع کے جنازے سے واپس آئے
بقی جو مدینہ کا قبرستان ہے جس کو بقیع الغرقد کہتے ہیں، اس جنازے سے اللہ کے رسول واپس آئے، اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنا سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی، بڑا تیز درد تھا، اور میں کہتی واراسا، ہائے رے میرا سر۔ اللہ کے رسول جنازے سے بقیع سے واپس آئے اور میرے سر میں اتنا پین، اتنا درد تھا کہ میں سر پکڑ کے اپنا بیٹھے اور کہتے واراسا، ہائے رے میرا سر۔ اللہ کے رسول نے کہا بل انا واراسا، نہیں بلکہ میرا سر۔ کہتے ہیں ماں در رکھے، گھبراؤ نہیں عائشہ، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی، ہو سکتا سیدھی پہلے ملا لوگ سنیں، لو متی قبلی فغسلتکی، اے عائشہ پریشان نہ ہو، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی، اگر آپ کا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا اے عائشہ تو میں تمہیں غسل دوں گا، وکفنتکی، اور میں تجھے کفن دوں گا، ثم صلیت علیکی، پھر میں تم پر جنازے کی نماز پڑھوں گا، ودفنتکی، اور میں تمہیں دفن کروں گا۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی، دارمی کی، ابن ماجہ کی اور بہت ساری حدیث کی کتابوں کی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اے عائشہ اگر آپ کا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو کون غسل دے گا؟ میں۔ کون کفن دے گا؟ میں۔ کون جنازہ پڑھے گا؟ میں۔ کہا کہ نہیں کہا؟ اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ شوہر اپنے بیوی کو نہلا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ثابت ہوا، حدیث پڑھو، اللہ کے رسول اکرم صاحب کہتے ہیں کہ اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی، اس کا کیا مطلب نکلا کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں، کہ اپنے منمانی اپنے تئیں جو چاہیں جان لے، ورنہ اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ میں تم سے پہلے مروں گا، میں اگر تمہارے بعد پہلے مرتا تو میں ایسا کرتا، بتا دیتے کہ نہیں بتا دیتے؟ ہاں، تو شوہر عورت کو نہلا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے۔ نہلانے میں جو انتظامات ہے، پانی وغیرہ رکھنا، کوئی بھی رکھنے میں مدد کر دے، لیکن نہلانے وقت وہاں صرف شوہر رہے گا اپنے بیوی کے نہلانے میں یا بیوی، کیونکہ وہاں پردے کا بھی بہت سارا مسئلہ ہے، اور میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ نہلانے میں ایک بات کا اور خیال ہے کہ نہلانے کی ذمہ داری وہ لوگ لیں، میت کو غسل دینے اور نہلانے کی ذمہ داری وہ لوگ لیں جو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق سنت غسل میت کو نہلانے کا طریقہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں، اور خاص طور پر میت کے قریبی سے قریبی رشتہ دار، اگر میت کے قریبی رشتہ دار موجود ہیں اور میت کو غسل دینے کا طریقہ سنت کے مطابق جانتے ہیں تو میت کے قریبی ایسے رشتہ دار جو میت کو سنت کے مطابق نہلانے کا طریقہ جانتے ہیں وہی غسل دیں گے، ورنہ جسے وہ اجازت دیں، ہے نا، وہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غسل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور حضرت علی اللہ کے رسول کے کیا ہے؟ قریبی رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ داماد ہیں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو میں تاڑتا تھا، آپ کی زبان میں نے ترجمہ کیا، میں تاڑتا تھا، ہاں، کہ عام طور پر جو میت میں چیزیں پائی جاتی وہ اللہ کے رسول کے اندر میں نے نہیں محسوس کیا، ہاں، یعنی عام طور پر چمڑیاں، سکڑی اور اس طرح کے تھوڑا سا وہ ہم نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ محسوس نہیں کیا، جس طرح اللہ کے رسول سنو حدیث، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی صاف ستھرے اور طیب تھے، ہے نا، جیسے زندگی میں تھے ویسے میت کے بعد بھی ہوئے۔ میتن کا لفظ ہے، حیّن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی زندگی نا، وہ ہاں آپ کے ابو ہیں نوشاد، ہاں زندہ ہیں، آپ کے ابو ہیں نہیں مر گئے، یہ کہتے ہو کہ نہیں؟ تو حیّن جس طرح زندگی میں آپ طیب تھے، پاک و صاف ستھرے تھے، نظیف تھے، میتن
میت کی حالت میں بھی آپ کیا تھے؟ صاف. اس حدیث سے کیا ثابت ہوئی؟ کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے. اور یہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے. یہاں ایک بات اور یاد رہے میرے بھائیوں ساتھیوں، اسلام ہمیں فدائی بناتا ہے، اسلام ہمیں قربانیاں دینا سکھاتا ہے، اسلام ہمیں دوسرے کے غم کو ہلکا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں دوسروں کے کام آنے پر ابھارتا ہے، کیونکہ اس سے آپس میں اخوت، بھائی چارگی اور محبت بڑھتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تعلقات استوار ہوتے ہیں، اختلافات ختم ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے مابین موجود اختلافات کو حل کرنے والا اور حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی شخص میت کو غسل دے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کے اندر 2 شرط پائی جائے. غسل دینے والے کے اندر کتنی شرط پائی جائے؟ میت کو غسل دینے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ میت پر جو کچھ دیکھے اس پر پردہ ڈالے، کہیں جا کر کے بیان نہ کرے. سرات بھائی نہیں کہتا رحمان کو نہلائے اور فون کیے پھر اپنے بیوی سے بتلانے لگے. اسلم بھائی آپ سے کہتا ہوں، کسی سے نہیں کہتا ہوں. اسلم بھائی میں آپ سے کہتا ہوں، مولانا کے مرنے کے بعد یہ میں نے دیکھا، اچھا ہی ہے برائی. اسلم بھائی اٹھے، ارے مولوی تو رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا بھائی اپنی بیوی سے. ایسا تھا. وہ اٹھی، ہمارے شوہر کے رہ گیا پردہ. ایسا ہوتا نا اسلم بھائی. کسی سے آپ اپنی بیوی ہیں اس لیے میں بتاتا ہوں. بیوی اٹھی اپنے سہیلی کو بتائی، سہیلی اٹھی اپنے شوہر کو بتائی، ہے نا. لہذا اس پر پردہ ڈالے، پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط جو تمام نیک کام میں ہے، اس میت کے غسل دینے کا مقصد میت کے گھر والوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا. اور یہ ہر کام میں ہونا چاہیے. اخلاص، اس سے پھل کی امید نہیں، اس سے بدلے کی امید نہیں، دنیاوی تعریف کی نہیں بات. ہاں بیچارے بڑا ہی مدد کی میری، ارے یار بہت مدد کیا. وہ اسلم بھائی آ رہے ہیں، ہاں یہ میرے بابا کا انتقال بہت مدد کیے تھے. مقصد نیت کیا ہو؟ غسل دینے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضامندی. اور یہ ہر کام میں ضروری ہے. اور خوشخبریاں کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے؟ ذرا اس سلسلے میں حدیث سنو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل مسلما، جس نے کسی مسلمان کو غسل دیا، فکتم علیہ، اس کے اوپر اگر کوئی نقص کمی دیکھا اسے پردے میں رکھا، چھپایا، غفر اللہ لہ 40 مرہ، تو اللہ تعالی ایسے میت کے غسل دینے والے کو جس نے میت کے اوپر کوئی چیز دیکھی، محسوس کی، اس پہ پردہ ڈالا، تو اسے 40 مرتبہ بخش دے گا. کتنی بار بخش دے گا؟ 40 مرتبہ بخش دے گا. وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جس نے میت کے لیے قبر کھود کر اسے پناہ دیا، اسے چھپایا. میت کو کہاں چھپایا جاتا ہے؟ قبر کھود کر اسے چھپایا، تو اسے وہ قیامت تک وہ اجر و ثواب ملے گا جو اجر و ثواب کسی بے گھر والے کے لیے گھر بنا کر کے دے دیتا ہے. کسی بے گھر والے کو گھر بنا کر کے دے دو اور ان کے لیے بستر لگا دو تاکہ یہ سوئیں اور کھانا وانا بھی کھا کے چلے جائیں گے. سو لو. میرے درس میں بھی نیند آ رہی ہے. رات بھر بیوی کا سپنا دیکھو کیا. تو اگر کسی نے میت کی قبر کھودی تو اسے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ جتنا اجر و ثواب قیامت تک ایک بے گھر والے کے لیے گھر بنا کر کے دینے میں اجر و ثواب ہے. میرے بھائیو ساتھیو، ومن کفنہ، بخیلو بخیلی چھوڑو، کنجوسو کنجوسی چھوڑو. ومن کفنہ، اور جس نے میت کو کفن دیا. یہاں کفن دینے میں زیادہ سے زیادہ 200 سے 250 ریال لگے گا، اچھا کفن.
اور جس نے میت کو کفن دیا کساہ اللہ یوم القیامہ من سندس و استبرق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے ریشم کا لباس پہنائے گا، اسے جنت کے ریشم کا لباس پہنائے گا۔ اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہو۔ ایک تو ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، خاص طور پہ پریشانی کے وقت، اور اس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہو، اور اگر جس کا تعاون کرنے گئے ہیں اس کے اندر کوئی کمی دیکھا تو اس پر پردہ ڈالے، نہیں کہ مجھے تو رحمان صاحب بنائے پکوڑی دے، کہ ان کے یہاں پکوڑی میں نمک ہی نہیں رہتا، سارے گھر والے نمک نہیں کھاتے تو کیا رہے گا، اس لیے جب سے پکوڑی بند کر دیا لوگ آنا بھی بند کر دیا میرے یہاں الحمدللہ۔ ہاں گئے کھانا کھانے رحمت اللہ بھائی کے یہاں، ویسے دعوت کم کھلاتے اس بار کھلائیں گے، اتنی بڑی بڑی بوٹی بنائے تھے گوشت کی، عیب ہے، عیب ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی آپ کے مردے کے غسل میں، اس نے مدد کیا۔ اب اگر اس کے گھر گئے، آپ میں نے میت کے اوپر خود دیکھا، گھر میں کوئی کمی دیکھی تو اس پر کیا کرو، پردہ ڈالو، تو اور ایک مدد ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ایسا نظام بنایا ہے جس سے ایک دوسرے کو جوڑنے کا اچھا انتظام ہے۔ کسی سے آپ کی دشمنی ہو، اللہ نہ کرے، اللہ ہو تو دور کر دے، آمین، خاص طور پہ مجھے توفیق دے، آمین۔ اس کے گھر میت ہوئی، آپ پہلے پھاوڑا قدرا لے کے پہنچ گئے، کچھ کھانا پانی لے کے پہنچ گئے، کان میں اس کے سرپرست کو بلا کے کہے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے والد کی میں خدمت میں کفن دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں پر کوئی احسان نہیں، میرے اوپر ہی احسان ہوگا، مجھے جنت کا لباس کفن بھی دے دیے۔ نفرتوں دوریاں کس میں بدلیں گی؟ محبت میں بدلیں گی کہ نہیں؟ قربت میں بدلیں گی کہ نہیں؟ دشمن کیا ہو جائے گا؟ دوست۔ یہ چیز ہمیشہ میں کیوں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں میں کیا ہونا چاہیے؟ میل جول ہونا چاہیے، بھائی چارگی ہونا چاہیے، غم گساری ہونا چاہیے۔ تو میت کو کفن دینے میں یہ اجر و ثواب ہے۔ انڈیا میں تو 4 سے 5 ہزار تک روپے لگ جاتے ہیں میرے بھائیوں، یہاں 200 ریال لگتا ہے۔ صالحیہ کے قبرستان میں جائیے، اکرام الموتیٰ میں کپڑا خرید کر کے یا چندہ دے کر کے یہ اجر و ثواب معراج بھائی چپکے سے حاصل کر سکتے، اور کسی کو نہ بتائے میں نے یہ کیا ہے، تاکہ ریاکاری اور دکھاوا نہ آئے۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو میں اتنا مدد کر سکتا ہوں، لے جا کر کے آپ کا پیسہ جمع کر سکتے، کفن دو لوگوں کو، اور لوگوں کے لیے قبر کھودو، اور میتوں کو نہلاؤ، اور میت کے نہلانے کا نبی کی سنت کے مطابق طریقہ بھی سیکھو۔ تو پردہ حدیث میں ہے کہ وَقَتَمَ عَلَيْهِ، غسل دیا اور جو کچھ دیکھا ناگوار چیز اس پر کیا کیا؟ پردہ ڈالا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا جوئی ہو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہر چیز میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت کے قبول ہونے کے شرطوں میں سے نبی کی پیروی اور عمل میں نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ایک بات اور جان لیجئے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا اور اٹھا کر لے جاتے وقت وضو کرنا، فرض نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ پہلے سے پاک ہیں، ایک مسئلہ ہو ناپاک عورت جنازہ نہلا سکتی کہ نہیں، جیسے حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، نہلانے کے لیے نہلانے والے کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ البتہ قبر میں مسئلہ آگے آئے گا، وہی اترے گا جس نے اپنی بیوی سے اس رات ہم بستری نہ کیا، وہ آگے مسئلہ آ رہا۔ تو اگر آپ پہلے سے پاک ہیں تو میت کو نہلانے کے بعد غسل کرنا فرض اور واجب نہیں، کیا ہے؟ مستحب ہے، کر لے تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ اٹھا کر کے لے کے گئے ہیں اور وضو ہے تو آپ کا وضو باقی ہے، لیکن اگر وضو کر لیں دوبارہ تو کیا ہے؟ مستحب اور بہتر ہے۔ اور یہی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، صحیح حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن القیم وغیرہ نے کہا۔ مستحب ہونے کی دلیل جو ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو میت کو غسل دے تو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اور جو اٹھائے تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو یہاں وجوب کے لیے نہیں ہے کہ واجب ہے، بلکہ یہ کام کیا ہے؟ مستحب اور بہتر ہے، واجب نہیں ہے، جیسا کہ صحیح احادیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص
मैदान जिहाद में शहीद हुआ है तो उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा। कोई शख्स मैदान जिहाद में शहीद हुआ है तो उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा। हाँ, चाहे वो जनाबत ही की हालत में क्यों ना हो, वो जुनबी ही क्यों ना हो, बड़ी नापाकी क्यों ना, उसे गुस्ल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क़ियामत के दिन वो ऐसे खून में लथपथ उठेगा। और जब आप नहला देंगे तो क्या हो जाएगा सर भाई, खून धुल जाएगा नहीं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत सुनिए, जो जाबिर रज़ी अल्लाह कहते हैं, इदफिनूहुम फी दिमाइहिम, शुहदाए मारका को, शुहदाए जंग को उनके खूनों में, उहद के दिन अल्लाह के रसूल ने कहा था, जंग उहद सन 3 हिजरी में हुई है, उहद के दिन अल्लाह के रसूल ने कहा इन लोगों को इनके खूनों के साथ दफन कर दो, और उन्हें गुस्ल नहीं दिया गया था, है ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये क़ियामत के दिन उसी खून पे खून निकलते हुए उठेंगे और उसका रंग खून का रंग होगा और उसकी खुशबू मुस्क की खुशबू होगी। तो ये गुस्ल देने के चंद मसाइल मैंने आप हजरात के सामने बयान किया, उम्मीद की समझ में बात आई होगी। और अगले बुध को अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह सेहत आफियत और नेकियों की तौफीक देते हुए लंबी उम्र दे, अगले दर्स में इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रैक्टिकल गुस्ल देने का बेहतर तरीक़ा सिखलाने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको दीन के इल्म से माला माल फरमाए और मुस्लिम मर्दों और औरतों से दीनी जहालत को ख़त्म करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम। क्या वो भी हो सकता है कि गुस्ल देना इतना आसान है? क्या गुस्ल ऐसे तो नहीं बतलाया है। 3 महीने में ना 4 महीने में 3 महीने में 120 दिन। हाँ सही बात है, हाँ 120 दिन 4 महीने में रूह फूकी जाती। भाई तो बताया गया वो गलत है। रूह बच्चे की कितने महीने में फूकी जाती है? 4 महीने 120 दिन। सही बात। और हमें